بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا تمہارا نام پیارا، یا رسول اللہ۔ 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 میرا سکھ چین ہے اور ہے سہارا، یا رسول اللہ۔ میرا سکھ چین ہے اور ہے سہارا، یا رسول اللہ۔ ہوا جب چاند دو ٹکڑے، وہ کیسا پیارا منظر تھا۔ ہوا جب چاند دو ٹکڑے، وہ کیسا پیارا منظر تھا۔ کیا جب آپ نے اس کو اشارہ، یا رسول اللہ۔ کیا جب آپ نے اس کو اشارہ، یا رسول اللہ۔ کسی حبشی کو کعبے پر کھڑا کر کے دیا اعزاز۔ کسی حبشی کو کعبے پر کھڑا کر کے دیا اعزاز۔ یہ سب ہے آپ کا اخلاق پیارا، یا رسول اللہ۔ یہ سب ہے آپ کا اخلاق پیارا، یا رسول اللہ۔ علی مولا کی عصر پاک پر سورج پلٹ آیا۔ علی مولا کی عصر پاک پر سورج پلٹ آیا۔ وہ کیسا تھا حسین آقا نظارہ، یا رسول اللہ۔ خدا نے آپ کو خود یا سے قرآن میں پکارا ہے۔ خدا نے آپ کو خود یا سے قرآن میں پکارا ہے۔ نہیں ہے شرک یوں کہنا خدا را، یا رسول اللہ۔ ہو آقا نور قرآن نور سنی نور والے ہیں۔ ہو آقا نور قرآن نور سنی نور والے ہیں۔ ہے مسلک نور اپنا نور
سارا یا رسول اللہ، ہے مسلک نور اپنا نور سارا یا رسول اللہ، میرے آقا یہ عارف آپ کا ادنا سوالی ہے، میرے آقا یہ عارف آپ کا ادنا سوالی ہے، اسے ہو خواب میں دیدار پیارا یا رسول اللہ، اسے ہو خواب میں دیدار پیارا یا رسول اللہ، میرے آقا تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، میرے آقا تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، میرا سکھ چین ہے اور ہے سہارا یا رسول اللہ، میرا سکھ چین ہے اور ہے سہارا یا رسول اللہ۔ میرے آقا تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، میرے آقا
خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله خالقنا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شانہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی ذات بابرکات کا وحدہ لا شریک بالذات و صفات کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے. اس خالق و مالک نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور اپنے سونے پیارے لاڈلے محبوب نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. تو سبحان اللہ، الحمدللہ. اور امت میں پیدا فرما کر یہ کرم عظیم، یہ لطف عظیم، یہ احسان عظیم فرمایا کہ اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت میں پیدا فرما کر ہمارے اوپر یہ احسان عظیم، یہ کرم عظیم، یہ لطف عظیم فرمایا کہ اس خالق و مالک نے ہمیں اپنی ذات کے ادب والا، سبحان اللہ. یہ میرے چند جملوں پر پوری توجہ کے ساتھ اپنی ذات کے ادب والا، اپنے نبیوں کے ادب والا، کالی کملی سونے محبوب کے ادب والا، ان کے پیارے اصحاب مبارک کے ادب والا، ان کی پیاری آل بیت اطہار کے ادب والا، ان کے مکرم و محترم ازواج مطہرات کے ادب والا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جملہ کائنات کی جملہ اولیاء کرام کے ادب والا، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اعظمیہ، رحیمیہ، رحمانیہ، محمدیہ، سیفیہ، عطاریہ، جملہ مشائخ طریقت کے ادب و احترام والے. پھر سماعت کر لیجئے، اللہ نے ہمیں الحمدللہ جملہ کائنات کے جملہ ولیوں کے ادب والا، جملہ ولیوں کے ادب والا، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ، محمدیہ، رحمانیہ، اعظمیہ، رحیمیہ، محمدیہ، سیفیہ، عطاریہ، شتاریہ، جتنے مشائخ کرام ہیں الحمدللہ ان سب کے ادب و احترام والے، شریعت کے ادب والے، طریقت کے ادب والے، فقہ کے ادب والے، اماموں کے ادب والے، فقہائے کرام کے ادب والے، قرآن کے ادب والے، حدیث کے ادب والے، سنت کے ادب والے، سچے حق والے، مذہب اہل سنت والجماعت میں سے پیدا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی ان مقدس
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور عنایت سے جملہ اولیاء کبار کے فیضات و برکات سے خصوصاً بالخصوص غوث سمدانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شہباز لامکانی، واقف اسرار قطعات قرآنی، عالم ربانی، ولی کامل و اکمل، شہنشاہ بغداد میرا محی الدین السید شیخ عبد القادر جیلانی الگیلانی البغدادی، سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ، سبقت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نگاہ کرم سے آج ایک ایسے ولی کامل کی زیر صدارت، ایک ایسے ولی کامل و اکمل کے کہ جو امین نسبت رسولی ہیں اور ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ہیں، اور ایک ایسے عظیم الشان خانوادہ کے جسم و جرار ہیں کہ جن کی نگاہ اٹھتی تھی تو پہاڑ اور ٹیلے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ میری مراد میرے مرشد جانی میں آپ کا کس منہ سے شکر ادا کروں، میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ میاں کمینہ اور یہ آپ کے در کا خاکروب آپ کے در اقدس پہ حاضر ہوا اور عرض کی حضور بڑا عرصہ ہو گیا آپ کے قدم رنجہ فرمائے ہوئے، دل چاہتا ہے کہ آپ کا قدم رنجہ اس غریب خانے پر پڑے اور آگے اس کی بہار دیکھ لے کہ جب زمین خریدی تھی اور بار اینٹوں کا ایک ٹرک ہمیں کسی نے تحفہ دیا تھا، وہی پڑا ہوا تھا، کوئی بنیاد نہیں، کچھ نہیں، ایسے پڑا تھا، اور قبلہ حضور کا ادھر تشریف لانا ہوا، میں نے عرض کی حضور قدم رنجہ فرمائے، مہربانی فرمائے، روڈ جو تھا وہ ٹیڑھا میڑھا کھڈے اور ڈبے ٹوئے، سرکار نے قدم نوازی فرمائی، قدم رنجہ فرمایا، جب تشریف لائے تو کوئی ذہن میں بعض ساتھیوں نے سوچا ہوگا کوئی بڑا آستانہ ہوگا، کوئی بڑی ٹیلیں لگی ہوگی، بڑا جو ہے وہ چمکتا دمکتا ہوگا، تو وہاں تو صرف اینٹیں ہی پڑی تھی اور کھڈے ہی کھڈے تھے، تو ساتھیوں نے دیکھ کر کہا یہاں تو اینٹیں ہی ہیں، تو سرکار مرشد کریم نے آپ کے جو مخصوص لہجہ اور وہ جو قرب خدا والا لہجہ ہے، اس نے اس لہجے میں فرمایا اوے چپ کر اتنے اینٹاں آندیاں رہون۔ جن کی نگاہ کرم سے میرے مرشد خانہ حضور مشائخ گنگر شریف، میرے مرشد اول حضور سیدنا و مرشدنا غوث الزمان خواجہ خواجگاں منبع فیوض یزداں حضور الحاج حضرت خواجہ محمد گر رحمان المعروف حضرت بادشاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ، ونور اللہ مرقدہ وانظر اللہ تبارک و تعالی روضۃ الشریف بمدار الطیبہ، اور میرے مرشد گرامی، میرے مرشد عظیم سیدنا و مرشدنا اور ولی خفی
مرشد خانے کے وہ عظیم فرزند عظیم اور وہ فرزند ارجمند اور وہ ہمارے دلبان ہمارے مرشد جانی، میری مراد حضور سیدنا و مرشدنا خواجہ خواجگاں حضور سلطان الفقراء صاحب اخلاق، صاحب محبت، صاحب اخلاص، صاحب تربیت، صاحب عشق و محبت، صاحب کیف و مستی، صاحب پیکر جلال و جمال اور پیکر حسن و اخلاق و خصال، حضرت سیدنا و مرشدنا سلطان الفقراء الحاج حضور خواجہ محمد طارق عاصم المعروف حضور سرکار پیر ثانی سرکار زید مجدہم دامت برکاتہم العالیہ اطال اللہ حیاتہ دام اللہ فضلاتہم الی یوم القیامہ علی سائر المردین مستشہدین بصحتہ والعافیتہ والعنایتہ۔ آپ کی سراپا شفقت ہے اس غریب پر کہ آپ نے میری عاجزانہ التماس کو قبول فرمایا۔ 11 مارچ کا میں نے عرض کیا، آپ نے ڈائری کھولی تو دبئی کا جو ہے وہ ٹور کنفرم لکھا ہوا تھا، دبئی کے ویزے کنفرم اور ٹکٹ جو ہے وہ کنفرم جو ہے وہ ویزا لکھا جو ہے دورہ لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے بیک جنبش جو ہے قلم پکڑا، فرمایا شاہ صاحب یہ دبئی کو دورہ بعد میں آپ کا پہلے۔ پیر حضرات اللہ ماشاءاللہ علماء پیر حضرات جو ہے وہ ترلے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی دبئی کے دورے ملے، باہر کے دورے ملے۔ یہ ایسے لجپال ایسے فقیر ہیں کہ جن کو دورے ملے ہوئے ہیں کاٹ کے غریبوں کی لاج رکھنے آ جاتے ہیں۔ اپنے اہل و عیال سمیت اور آپ کے خدام سمیت آپ کے قدم کو قدمین شریفین پر سر رکھ کر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اس اپنے فقیر خادم پر کرم نوازی فرمائی۔ اور میرے جد اعلیٰ میرے حضور دادا گرامی قدر ابو الحسنات منبع جامع کرامات والبرکات حضرت پیر سید علی اکبر شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ اور حضور سیدنا مرشدنا الحاج پیر محمد شاہ صاحب والی شیروان شریف کی ان نسبتوں کی لاج رکھتے ہوئے اپنے ان خادموں پر نگاہ کرم فرمانے کے لیے آپ نے آج کی اس محفل کی جلوہ گری صدارت قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور آپ کا قدم رنجہ فرمانا ہم جملہ خادمین کے لیے، جملہ اہل اسلام کے لیے، جملہ رسل و جماعت کے لیے، جملہ خدام کے لیے اور پورے جو ہے وہ اس علاقے کے لیے اللہ فائز برکت و رحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا فی الدارین۔ اور اس کے ساتھ اپنے مرشد خانہ کے عظیم خانوادہ اور عظیم نشانی حضرت بادشاہ صاحب و پیران کلندر رضی اللہ تعالی عنہم جو ہے سب زیادہ ہمارا شان حضور پیر طریقت رابر شریعت پیکر اخلاص پیکر محبت پیکر شفقت جناب الحاج سرکار پیر و مرشد پیر طریقت رابر شریعت میرے مرشد گرامی قدر حضور والا شان جناب قبلہ صاحبزادہ میاں جمیل الرحمن صاحب المعروف سرکار میاں صاحب سید مجدہو آپ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت و رحمتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے، آپ کا صاحب سلامت فرمائے اور آپ کے وسیلہ سے آپ نے تشریف لائے بلکہ جو ہے وہ میرے مشاہد کمر بھی آپ کے نگاہ کرم پر رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ تشریف لائے اور قبلہ ثانی سرکار نہیں بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سرکار قبلہ کعبہ خواجہ خواجگاں حضور اعلیٰ و بالا سرکار خواجہ محمد اعظم سرکار بھی آپ کے جلوہ میں تشریف فرما ہے اور خواجہ خواجگاں خواجہ قاضی حاجی باقی باللہ حضرت خواجہ عبد الرحیم باغ دروی
शोबा हिफ्ज़ के मुदर्रिस जनाब कारी मोहम्मद अज़हर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अल्लाह तबारक व तआला की पाक कलाम की आयात बय्यिनात से इस पाक महफ़िल का आगाज़ फरमाएं। जितने सादात कराम और उलमाए कराम जो इस तरफ बैठे हुए हैं, उस इधर बैठे हों उधर बैठे हों, बरकतें रहमतें हैं। इधर दीदार होता है, उधर दीदार करवाया जाता है जी। इधर दीदार करने वाले होते हैं, उधर दीदार करवाने वाले होते हैं। सादात से और उलमा से मेरी दरख्वास्त है कि वो सामने जो है वो स्टेज के ऊपर जलवागर हो जाएं, जहाँ जगह मिले, और कम अज कम या तो आगे तशरीफ ले आए, पहली सब में तशरीफ ले आए। उलमा और सादात जो है वो उनसे गुजारिश है कि वो पहली सब में तशरीफ ले आए। तिलावत कुरान अज़ीम शरीफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ये हुजूर की असल नात है, हुजूर की सब बोला सुभान अल्लाह। يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.
بارک اللہ بارک اللہ۔ تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز ہو چکا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ محفل قدر تاخیر سے شروع ہوئی۔ سرکار پیر مرشد پاک جو ہیں وہ اکثر کم و بیش سفر پر نکلتے ہیں، دوروں پر۔ آپ کو جب اس طرح کا موقع ملتا ہے تو پھر ہر طرف نوازنے کے لیے اور خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے عاشقوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا پھر۔ اس لیے آپ جو ہے کسی کا پھر دل بھی نہیں دکھاتے، ہر طرف جو ہے نوازتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے آپ کے یہاں پہنچنے میں قدر تاخیر ہوئی، لیکن اب آپ پھر رنجیدہ نہ ہوں۔ انشاءاللہ جتنے لمحات آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ آج کی محفل یہ محمد مصطفیٰ کی محفل ہے اور غوث الورا کی محفل ہے، نبیوں کے سردار کی محفل ہے، ولیوں کے سردار کی محفل ہے، نبیوں کے لاڑے کی محفل ہے، ولیوں کے لاڑے کی محفل ہے۔ اور دنیا کی براتیں لیٹ ہوتی رہتی ہیں، راتوں کو لوگ 2-2 بجے تک کھڑے رہتے ہیں، کنجر نچائے جاتے ہیں، نٹ جو ہے وہ نچائے جاتے ہیں، اس میں کوئی لیٹ کی پرواہ نہیں۔ اگر اللہ کے ذکر کی محفل، نبی کے ذکر کی محفل تھوڑی تاخیر ہو جائے تو ڈیوٹیاں یاد آ جاتی ہیں، کام یاد آ جاتے ہیں۔ اگر گھر میں شادی ہو پھر کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ اگر سچی محبت مصطفیٰ اور غوث الورا ہے تو پھر دل جمی سے بیٹھیے، یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو خدا کی قسم کملی والے آقا کی محبت اور غوث الورا کا فیض، وہ فیض جو بنی بناتا تھا آپ کو مل کے جائے گا انشاءاللہ۔ تشریف لانے والا حضور کے عشق و محبت میں وہ میرے جو ہے وہ سر کا تاج ہے، میں یہاں کے میرا دل اس کے فرش راہ ہے۔ میں آپ کی قدر و منزلت اور آپ کا جو ہے مقام اور آپ کی جو ہے وہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اجدان بن میرے مرشد پاک کے حضور قبلہ پیر مرشد میاں صاحب سیدھا مجدہم کے صاحبزادہ والا شان اور عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ طاہر جمیل ثانوی سیدھا مجدہم، آپ نامل یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں ہونہار اسلامک یونیورسٹی میں، تو الحمدللہ آپ تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور میرے پیر و مرشد قبلہ ثانی سرکار کے منظور نظر، میرے بھی منظور نظر اور محبوب الحمدللہ جو ہے وہ واعظ خوش بیاں، واعظ عظیم اور مقرر خوش بیاں، مقرر نکتہ داں حضرت علامہ مولانا خضر الاسلام صاحب ثانوی سیدھا مجدہ تشریف لائے۔ اور میں کیوں نہ شکر ادا کروں، میں کیوں نہ ایسے پیارے محبوب کا نام لوں، پیارے کا نام لوں۔ کون اس طرح یار اخباروں میں اشتہار پڑھ کے جو ہے وہ کسی کی محفل میں جاتا ہے، اشتہار گھر پہنچاؤ، سونا کارڈ پہنچاؤ، خصوصی دعوت دو، 100 نخرے کرتے ہیں۔ میں اس غوث پاک کے عاشق میں قربان جاؤں، میں خدا کی قسم ملک محبوب رسول سیدھا مجدہ جو ہے وہ صحابی اہل سنت ٹائم نہیں، علماء ان کے پاس جاتے ہیں، یہ علماء کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے خانقاہوں پر ان کے جو ہے عظیم خدمات ہیں۔ لیکن مجھے فون کیا کہ شاہ صاحب میں نے اخبار میں آج آپ کی محفل کا اشتہار پڑھا، میں محفل میں آنا چاہتا ہوں۔ ملک محبوب رسول قادری غوث پاک سے میری محبت کو میرا سلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک کو فیض عطا فرمائے، اور واقعی ملک محبوب رسول قادری ہے الحمدللہ۔ بہت بڑی خدمات اہل سنت والجماعت کے حوالے سے، سنی ڈائری چھاپتے ہیں، ہر سال چھاپتے ہیں، اور سنیوں کا ایک عظیم نام ہے پورے ملک میں جو ہے وہ اس طرح کا کام ہے الحمدللہ۔ رسالے علماء کا تعارف، علماء کے جو ہے وہ انٹرویوز، علماء کو الحمدللہ پہچان کروانا، سنی علماء کو آگے لانا الحمدللہ۔ ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے اسلامک میڈیا سینٹر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اس غریب خانے اس آستانے پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے روز و شب میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ایک علماء کا جو ہے وفد تشریف لایا، حضرت علامہ مدنی صاحب تشریف لائے، ایک اور بزرگ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور غوث پاک کی بارگاہ کا فیض کرم عطا فرمائے۔ اور حضرت علامہ پیر سید محمد مسعود علی شاہ صاحب سیدھا مجدہ ہاری پور سے قافلہ لے کر تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا، برادر طریقت صوفی باصفا جناب بلبل گلستان مصطفیٰ جناب حضرت صوفی حماد رضا صفی صاحب
پیر مرشد پاک کے امر سے کام چلے گا. جس کے فرمائیں گے جس طرح اسی طرح انشاءاللہ پروگرام ہوگا. جب آپ دعا کا فرمائیں گے اس وقت دعا ہوگی. آپ پروگرام سارا آپ کا ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کی محبت اور آپ کی مرضی میں ہے. جب تک آپ فرمائیں گے پروگرام چلے گا. جب آپ دعا فرمائیں گے اسی میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آستانہ علیہ سالک آباد شریف, آستانہ علیہ فیض آباد شریف. سونے ثانی مرشد, سونے پیر ثانی سرکار, حضور سرکار میاں صاحب مبارک. محبت کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ پیار کیا, شفقت کی, اور اس پروگرام میں وہاں سے جو ہے وہ شریک ہوئے. تو آپ سب حضرات جو ہے وہ سماعت فرمائیں. جی بسم اللہ. سلام پیش کیجیے. اور دیگر علماء کرام مشائخ العلم اور خصوصاً بالخصوص حضور قبلہ اعظم پیر کنزر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اور نظر اور آپ کی اجازت سے آج کم و بیش جو بھی تھا صاحب کی تنظیم میں ان کے حکم پر حضور کے موقع پر مرشد سرکار گرو سید عبدالقادر شاہ صاحب دعوت سرکار کو لانیہ تشریف لائے اور وہ ان کے پودے لگائے ہوئے آج بڑے عظیم بات سے اپنے پھلوں اور پھولوں سے لگے ہوئے ہیں. تقریباً میرا جسمانی فاصلہ 5,555 کلومیٹر دور ہے, لیکن روحانی لحاظ سے ایسے محسوس ہوتا ہے کی قسم سے اور چند دن پہلے تمام جو ہے وہ سے لکھا تھا اور حضور کے نام مفتی اعظم پاکستان حضور کے نام
میرے آقا سلام
بس
برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، ہر سمت برستی ہوئی رحمت کی جھڑی ہے، یہ سرور کونین کے آنے کی گھڑی ہے۔ اور کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں؟ آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں، کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں؟ آج ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں، کچھ اور نظر نہیں آتا آج دنیا میں، آج کچھ اور نظر نہیں آتا دنیا میں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں، آج سرکار ہی سرکار نظر آتے ہیں۔ اب آپ کے ناروں کی خوشبو اس محفل پاک میں بیان کرنے کے لیے میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جس نے مسلک حق کی ترویج و ارشاد کے لیے سبحان اللہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ وہ جب بھی عشق مصطفیٰ کے لیے بولتا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے بولتا ہے۔ وہ میرے سرکار حضور قبلہ و کعبہ مرشد ثانی سرکار کے تراشے ہوئے ان پتھروں میں سے ایک ہیرا ہے کہ جو اس کاریگر کی اس عظیم الشان میرے مرشد کریم کی نظر کرم پانے سے پہلے شاید ایک پتھر تھا، تو مجھے اسی بنا پر ایک کلام یاد آ گیا ہے کہ میں نے تھا دشت زمانہ کا جلوس آ رہا۔ حضرت علامہ خضر علیہ السلام صاحب کی جانب سے میں یہ اشعار پیش کر رہا ہوں کہ میں کہ تھا دشت زمانہ کا جلوس آ رہی، صاحباں مجھ کو تیرے غم کا میسر آیا۔ میں کہ تھا دشت زمانہ کا جلوس آ رہی، صاحباں مجھ کو تیرے غم کا میسر آیا۔ میں کہ تھا ٹھوکر زدہ پتھر کی طرح، میں کہ تھا ٹھوکر زدہ پتھر کی طرح، تیرا احسان کے میرے ہاتھ پہ گوہر آیا۔ میں کہ تھا ٹھوکر زدہ پتھر کی طرح، تیرا احسان کے میرے ہاتھ پہ گوہر آیا، اور تیری ایک قطرہ ہوں مگر تیری عنایت کے طفیل، میرے دروازے پہ 100 بار سمندر آیا۔ آج الحمدللہ ہماری اس محفل کو جن کے پاس وقت نہیں تھا اور 2 بجے کی فلائٹ کی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے شرکت فرمائی، حضرت قبلہ و کعبہ برادر مکرم حضور قبلہ الحاج محبوب سرکار سید عبدالقادر شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ کی دعوت پر محبت کے ساتھ حضور قبلہ و کعبہ مرشد ثانی سرکار کی نگاہوں کا مزید فیض پانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ کے دلوں کو گرمانے کے لیے الحاج عاشق رسول عالم نبی فاضل جلیل کشتہ عشق محمدی حضرت علامہ خضر الاسلام نقشبندی ثانوی دامت برکات ملالیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دو صلاة کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صدحہ صد تقریم محترم المقام صاحب مسند صدارت
میری اور آپ کے مرشد گرامی سجادہ نشین دربار عظیمیہ رحیمیہ صادق آباد شریف، محترم المقام قبلہ پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم المقام قبلہ پیر سید مفتی محمد عارف شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، معززین سامعین و حاضرین، پھر درس کیا دے رہا ہے؟ حضرت سیدنا پیر امیر میرا محبوب سبحانی فندین نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلانا کامیاب ہوا، فلانا کامیاب ہوا، فلانا کامیاب ہوا۔ فرمایا عبدالقادر تو اپنے آپ کو اس دن کامیاب سمجھے گا جب اپنا ایمان دنیا سے سلامت لے جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت، اتنے کامل ایمان والی شخصیت ہمارے درس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان بچ جائے تو سب کچھ بچ گیا، اور ایمان نہ بچا تو کچھ بھی نہ بچا۔ حضرت نے بکار اس نے کہا عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، آپ نے فرمایا ملعون پھر حملہ کرتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے تو میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ حضرت نے بکار یہ ہے ان کا ایمان۔ جب ایمان ایسا ہو تو سوچئے کہ حیات طیبہ پھر کیسی ہوگی، پھر اس حیات طیبہ میں انفرادیت ہے، پھر اگر وہ گفتگو کریں تو 60,000 کا مجمع ان کی گفتگو سنتا ہے، کوئی عجب نہیں۔ پھر اگر وہ دعا کرے ٹوٹی ہوئی کشتی باہر آ جاتی ہے، کوئی عجب نہیں، پھر کوئی عجب نہیں۔ اگر حضور سیدنا غوث العالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں سارے مرید 70 کے 70 جمع ہو کر حیرانی کا اظہار کریں اور ہر مرید کہے کہ آج حضرت میرے گھر تھے، آج حضرت میرے گھر تھے، آج حضرت میرے گھر تھے، اور یہ شور سن کر اگر حضور سے خادم باہر آئے اور آ کر کہیں میاں کس بات پر شور کر رہے ہو، اور خادم کو سارے کہیں کہ یہ کہتا ہے حضرت میرے گھر تھے، یہ کہتا ہے حضرت میرے گھر تھے، یہ کہتا ہے حضرت میرے گھر تھے، وہ کہتا ہے حضرت میرے گھر تھے، 70 کے 70 مرید اگر یہ کہے حضرت میرے گھر تھے تو خادم سب کے منہ کو حیرانی سے دے کر گئے میاں تم سب کو کیا ہو گیا؟ ارے حضرت نے تو افطار آج میرے ساتھ میرے حجرے میں کیا ہے تو کوئی عجب نہیں ہے۔ ارے خدا کے بندے جب خدا کہہ رہا ہے ہم ان کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں، تو اس حیات طیبہ کی انفرادیت یہ ہے وہ حیات والے سے مختلف ہے۔ میں یہاں ہوں تو وہاں نہیں، وہاں ہوں تو یہاں نہیں۔ یہ تو فرق ہے حیات طیبہ میں کہ غوث العظم ایک وقت میں اپنے حجرے میں بھی ہوتے ہیں اور 70 مریدوں کے گھر پر بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ ارے ہاں ان کی حیات میں یہ انفرادیت ہے، ورنہ صدیاں بیت جانے کے بعد مجھے یہ پتہ نہیں میرے پردادا کا نام کیا ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے پردادا کی قبر کہاں ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ میرے خونی رشتہ دار کس کس قبرستان میں دفن ہے۔ ارے کوئی بات تو ہے نا ان کی زندگیوں میں۔ صدیاں بیت جانے کے بعد بھی 11ویں کا لنگر ختم نہیں ہو رہا، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی 11ویں کی دیگیں نہیں بند ہو رہی، صدیاں بیت جانے کے بعد بھی 11ویں والے کا نام نہیں رک رہا۔ اس کا مطلب ہے کوئی تو چیز ہے نا جس نے انہیں منفرد کر کے رکھا ہے۔ ارے وہ ان کی حیات طیبہ ہے جس پر سند اللہ کا قرآن عطا کر رہا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے لوگوں ہم نے ان کی زندگی کو اعلیٰ ترین زندگی بنایا ہے، ہم نے ان کی زندگی کو ایک منفرد قسم کی زندگی بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ حیات طیبہ کے مالک لوگ اگر ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتے ہیں، اگر اپنی آواز کو پہلی صف والے سے آخری صف والے تک پہنچا سکتے ہیں، یہ حیات طیبہ کا مالک شخصیت اگر 12 سال بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال سکتا ہے، یہ حیات طیبہ کا مالک اگر ہوا کو حکم دے کر ارے چین کے سر کو قلم کروا کر اسے زمین پر گروا کر پھر پاؤں کی ٹھوکر مار کے اسے زندہ کر سکتا ہے، تو میرا عقیدہ ہے اگر کرپا پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب کی سجائی ہوئی اس محفل میں آنے والوں، ارے جس حیات طیبہ کے مالک کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا کہ وہ پاؤں کی ٹھوکر مارے چین زندہ کر دے، 12 سال بعد کشتی کو نکال ڈالے، ارے جس کو یہ قدرت ملی کہ وہ پہلی صف والے سے 60,000 کے آخری مرتبہ تک آواز بجا دے، میں گمان رکھتا ہوں جب وہ اتنی طاقت رکھتا ہے تو پھر وہ یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ بغداد میں بیٹھا ہو تو ہم غریبوں کو دیکھ بھی سکتا ہے، ہماری بات سن بھی سکتا ہے۔
نگاہ عشق و محبت اور اس نگاہ عشق رسولی کے تراشے ہوئے یہ ہیرے کہ واقعی جب بولتے ہیں تو خضر کا معنی ہے سبز، سبزہ اور اسلام، یعنی جب بولتے ہیں تو اسلام پر بھی سبزہ آتا ہے، اسلام کی عقیدے پر بھی سبزہ آتا ہے، بہار آتی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ہمارے ایمانوں کو تازہ کیا اور انہوں نے ہماری جو ہے وہ زندگیوں کو جو ہے وہ عشق محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولیاء کی وہ محبت عطا فرمائی کہ وہ رنگ دکھایا کہ یہ اولیاء اللہ کا رنگ ہے، یہ ہے وہ پاک و ستھری زندگی ہے۔ جو ہے وہ غوث پاک کی نسبت کی محفل میں آنے والوں اپنی زندگیوں میں غوث پاک کی وہ جو ہے وہ نور کا رنگ اس محفل سے لے کر جانا ہے۔ یہ غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہیں، غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہیں، غوث اعظم کی مچی ہر جا دھوم ہے، غوث اعظم کی مچی ہر جا دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ عزیزان محترم، یہ آج کی محفل یقیناً جو یہ وقت گزر رہا ہے اپنے عروج پر ہے اور اپنے کمال پر ہے، وقت بھی قبولیت کا ہے، اور خضر اسلام صاحب کی تقریب کے دوران یقیناً سرکار بغداد اپنے جو ہے مزار انوار پر انوار سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آپ اپنی محبتوں کے ساتھ تشریف رکھیں، عقیدتوں کے ساتھ دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، دنیا کے نظام چلتا رہتا ہے، دنیا کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن یقین جانے یہ گھڑیاں بار بار نہیں آیا کرتی، اس لیے یار محبت سے دروازہ رہوں، تشریف رکھیں۔ میں ریحان سرکار پیر مرشد کی اجازت سے ریحان قادری کو دعوت دینے کے لیے میں گزارش کروں گا، ریحان نقشبندی ثانوی کراچی سے تشریف لائے ہوئے عظیم جو ہے وہ قرآن خان ہے، میں گزارش کروں گا، لیکن اب ہم نے ان کو خصوصیت کے ساتھ بلایا ہے، حضرت میرا مفتی عارف شاہ صاحب کو خصوصی بلایا ہے، خصوصی خطاب ہے، اور بے تکلفی دیکھیں، پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، میں ادھر مصروف تھا، کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے اسٹیشن میں شروع کر دیا، اس لیے کہ اپنے گھر میں آئے تھے نا، اپنے گھر میں نخرا گڑا اور یہی چیز بتایا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ آئیں اور ریحان قادری صاحب کو اپنے 2-4 شعروں کی نظر میں ریحان نقشبندی صاحب کے ساتھ پوچھا۔ نگاہ مصطفی مل گئی ہے، نگاہ مصطفی مل گئی ہے، مدینے کی گدائی مل گئی ہے، نگاہ مصطفی مل گئی ہے، مدینے کی گدائی مل گئی ہے، محمد کا گھرانہ کیا ملا ہے، ہمیں ساری خدائی مل گئی ہے۔ تشریف لاتے آپ کے ناروں کی گونج میں جناب عاشق رسول واصف شاہ مدینہ بلبل بستان مصطفیٰ جناب ریحان نقشبندی صاحب جو گزشتہ 1 ماہ سے دربار عالیہ سالکہ باشی میں مقیم ہیں اور مصطفیٰ کریم کی سراخانی کر رہے ہیں، میرے سرکار ان کی زبان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا سن رہے ہیں، وہ جو اللہ کے ایک سچے ولی کو سراخانی سناتے ہیں، ہم گناہگاروں کو بھی سنا دیں، شاید ہم گناہگاروں کے کام کی برکت والے ہو جائیں۔ سرکار کی موجودگی میں جب یہ سنیں گے یقین جانیے بغیر ویزے کے مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل سجی ہے اور ہماری اور آپ سے خوش نصیبی کے ہمارے درمیان حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضور الحاج شریف ثانی سرکار جلوہ فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائم سلامت رکھے۔ مل کے محبت کے ساتھ کوئی لفظ خاموش نہ رہے، حضور کی بارگاہ کا محبت ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بلہائے بصیرت اور بلہائے محبت میں شاور فرما رہے تھے۔ یقیناً
رسمی رواجی جو تقریریں کی جاتی ہیں محفل میلاد میں، اصل تقریر یہ ہے، اصل میلاد یہ ہے جو حضرت صاحبزادہ صاحب نے بیان کیا. اور حضرت صاحبزادہ صاحب نام بھی صاحبزادہ ہے، جب کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں تو یقیناً صاحبزادہ صاحب سامنے آ جاتے ہیں. وہی لہجہ، وہی نکتہ دانی، وہی جو ہے وہ علم کی جولانی، وہی طرز، وہی لہجہ اور وہی انداز. الحمدللہ پیر کنگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ نے اپنے جو ہے وہ باغ کو ویران نہیں ہونے دیا. ہم صاحبزادہ صاحب کے بعد سمجھتے تھے کہ عرس کی محفلوں میں انہیں جیسا بیان کون کرے گا. ہم یہ سمجھتے تھے کہ صاحبزادہ صاحب کے وصال کے بعد وہ جو قرآن کریم پڑھنے کا انداز، وہ خطبہ اور وہ نقطۂ بصیرت جو تھے کون بیان کرے گا. حضرت پیر کنگر نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنے باغ کو ویران نہیں ہونے دیتا. اور پھر پیچھے باغ کے مالی کون ہے؟ پیر کنگر کے باغ کے مالی کون ہے؟ سبحان اللہ. پھر ان کی نگاہیں پڑی ہوئی ہوں تو باغ ویران کیسے ہو سکتا ہے؟ اور الحمدللہ پھر یہ جو اس وقت عروج ہے، اس وقت جو یہ رنگ ہے، یہ رنگ اس ہستی کی نگاہ کا رنگ ہے. اگرچہ وہ اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے، ہم ان کے مزاج کے ادنا سے شناسا ہیں، لیکن حقیقت ہے، ماننا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے. اور اس لیے کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس لیے تاکہ کسی بگڑے ہوئے کا جو ہے وہ حال سمجھ جائے، کوئی بھی ان کی نگاہوں میں آ جائے، اس کی بھی تقدیر بدل جائے. الحمدللہ ان پاکیزہ ہستیوں کا اس رات کے آخری حصے میں اپنے جو ہے وہ نگاہوں سے یہ محبت کا فیض کا پانی دینا، آپ اس کو محبت سے تشریف رکھیں. اور وقت اپنے عروج پر ہے، دعا کی طرف جا رہا ہے اور یہ دعائیہ لمحات ہیں. اس لیے فیض و برکات کے لمحات میں حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کے اس تقریر اور جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، یقیناً سیرت مصطفیٰ حضور کی جو ہے وہ ان اداؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کا درس دیا ہے. یہ صرف سننے سنانے کی حد تک نہ ہو بلکہ اپنی زندگی میں عملی طور پر لے کر جائیں. تو انشاءاللہ ہر شخص جو ہے یہاں سے یہ درس، یہ سبق اور یہ اپنی زندگی کا معمول بنا کر جائے کہ وہ آیا ہے تو اس دار العرفان میں تو ان عرفان کے موتیوں سے اپنی جھولی کو بھر کے جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ والوں کی نگاہوں سے یہ عرفان کی محفلیں سجتی رہیں، یہ پیار کی محفلیں سجتی رہیں اور اسی طرح لوگوں آنے والوں کے دلوں کی نور سے ابیاری ہوتی رہے. اب عظیم الشان جو پروگرام کراچی میں ہوا، 33 روزہ تفسیر قرآن، اور یقیناً پاکستان پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسا جو ہے وہ باب رقم ہوا اور ایک ایسے انداز سے دورہ تفسیر قرآن کیا گیا. میلاد شریف کے حوالے سے صاحب قرآن کی اس جو ہے وہ عظمت و شان کو بیان کیا گیا. قرآن کریم کی تفسیر، معانی و معارف، عقائد و مسائل، احکامات، اوامر و نواہی کو بیان کیا گیا. ہر لحاظ سے جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ، معنی لحاظ سے اور تفسیری لحاظ سے، درس کے لحاظ سے، انتظامات کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے جو ہے وہ اعلیٰ طور پر اس کو جو ہے وہ کیا گیا، انتظام کیا گیا، انسرام کیا گیا، جس کے لیے جو ہے وہ یقیناً اہل کراچی جنہوں نے دامے دل میں سخن قدمے ہر قسم کا اس میں حصہ لیا، وہ داد کے، دعا کے اور جو ہے وہ یقیناً مستحق ہیں. اور پھر جنہوں نے دن دگنی دن جو ہے وہ اپنے شب و روز ایک کر کے اس پروگرام میں قرآن کا درس دیا اور مسلسل 11 12 گھنٹے درس دیا مسلسل، اور پھر جو ہے وہ علوم و معارف کے وہ موتی لٹائے. میں کراچی اس آخری ختم میں قرآن شریف کی محفل میں حضرت قبلہ ثانی سرکار کی مرشد حضرت سرکار میاں صاحب جدہ مجدہم کی معیت میں مجھے بھی انہوں نے دعوت دی، میں اس کا شکر گزار ہوں. میں وہاں پر بھی جو ہے وہ اس کا اظہار کیا. جلدی میں جانا ہوا، میں اپنی طرف سے اس خوشی کے موقع پر، اس جو ہے وہ اتنے عظیم موقع پر کچھ ان کے لیے جو داد کا جو ایک ادنا سا طریقہ اور انداز ہے وہ میں نہ کر سکا. تو میں پھر یہ اس امید میں تھا کہ 11 تاریخ کو تشریف لائیں گے، تو میں جو ہے اپنی طرف سے اور آستانہ شریف کی طرف سے جو ہے وہ اس عظیم الشان
فقید المثال دورہ تفسیر قرآن کے انعقاد پر سب سے پہلے جن کے نگاہوں سے اور جن کی محبتوں سے اور جن کے پیار سے اور جن کی جو ہے وہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی عارف شاہ صاحب کو یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا، وہ میرے پیر ثانی سرکار ہیں۔ میں اس خوشی میں سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد کے پیر و مرشد ہمارے دادا پیر خانہ، ہم جہاں بھی چلے جائیں میں اعتراف کرتا ہوں، میں دنیا کے جس کونے میں چلا جاؤں، مجھے جو کوئی فقیر میری جوڑی میں خیرات ڈالے گا وہ خیرات ہوگی پیر کنگر کے قدموں کی خیرات، اور وہ خیرات ہوگی جو ہے وہ دربار عالیہ اعظمیہ رحیمیہ ثانویہ کی خیرات اور یقین جانیں میں جس دربار پر گیا، جس آستانے پر گیا، پذیرائی ہوئی، عزتیں ملی، عظمتیں ملی، بڑے بڑے خطیب ہیں ہمیں آگے کیا جاتا ہے، بڑے بڑے واعظ مقتدان ہیں ہمیں آگے کیا جاتا ہے، ہمیں اگلی صف میں بٹھایا جاتا ہے، ہماری عزت کی جاتی ہے۔ جب ہماری عزت ہوتی ہے خدا کی قسم پیٹھ کے پیچھے پیرے کنگر ہاتھ اٹھائے نظر آتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے حضرت صاحبزادہ صاحب نظر آتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے بادشاہ صاحب کا تصور آتا ہے، پیٹھ کے پیچھے خدا کی قسم حضرت ابراہیم ثانی سرکار نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ میں دوبندی اپنے آستانہ عالیہ دوبندی شریف میں سب سے پہلے سارے کا باشی اگر کوئی پہنچا ہے تو سید عبد القادر شاہ پہنچا ہے، سب سے پہلے کوئی پہنچا۔ میں باغدرا کا نام سن کر خدا کی قسم میں بات آج تک بتا رہا ہوں، میں جب سے میں سارے کا باشی سے ہو کے آیا، میں مسجد کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر خواجہ قاضی حاجی عبد الرحیم باغدری غوث جہاں کا تصور میرے، مجھے کھانا پینا بھول گیا تھا، مجھے پہننا اوڑھنا بچھونا بھول گیا تھا۔ میں اپنے گاؤں کی اس مسجد پرانی مسجد کی کھڑکی میں حضرت خواجہ باغدری کی قبر کا تصور کر کے 4 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کے ذکر ہی کرتا رہتا تھا۔ شاید کوئی سمجھے کہ ہمیں ان کی نگاہوں پر ہمیں قدر نہیں ہے۔ میری جسمانی کمزوری، میری روحانی کمزوری سے میں آستانہ پر حاضری میری الحمدللہ کم نہیں ہے، بس تھوڑی کوتاہی ہے، اور خدا کی قسم میں تو ان کی نگاہوں کا حق نہیں ادا کر سکتا، میری نسل نہیں ادا کر سکتی۔ یہ الحمدللہ اگر ہمیں کسی آستانے سے خیرات ملتی ہے تو جو اپنے پہلے جو ایک بھول جائے یار اس کے بعد سکھڑے رہ جاتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کے پاس گیا نا کوئی بندہ مرید، ان کا حضور کچھ عطا فرماؤ، تو پیر صاحب نے اس کے سینے پر لکھ دیا ایک۔ مفتی عارف شاہ صاحب کے پاس چلا گیا، حضور میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک دیا، آپ بھی کچھ دے دیں۔ مفتی عارف شاہ صاحب نے آگے صفر ڈال دیا، کیا بن گیا؟ 10۔ اس کے بعد چلا گیا پیر بشارت شاہ صاحب کے پاس، حضور مفتی پیر صاحب نے ایک دیا، مفتی صاحب نے صفر لگایا، آپ بھی کچھ دے دیں، انہوں نے صفر اور لگا دیا، کیا بن گیا؟ 100۔ پھر سید مسعود علی شاہ صاحب کے پاس چلا گیا، انہوں نے ایک صفر اور دے دیا، کرتے کرتے چلتے چلتے کروڑ بن گیا۔ یہ لوگ دیکھا کروڑ ہو گیا، کروڑ بن گیا۔ اپنے پیر کے پاس آ گئے، پہلے مجھ کے پاس آیا، کہنے لگا حضور آپ نے کیا دیا؟ میں تو کروڑ بن گیا۔ میں اچھا کروڑ بن گیا، چل ہم اپنا ایکڑ لے لیتے ہیں، جو مرضی ہے بن گیا، اپنا ایکڑ لے لیا، پیچھے صفرے رہ گئے۔ بابا ہم تو ڈرتے ہیں کہ اپنا ایکڑ نہ لے لیں ہم سے، اپنا ایکڑ لے لیں گے ہمارے دامن میں کیا رہ جائے گا؟ ہم تو الحمدللہ اس قلعے پر مضبوط بندھے ہوئے ہیں، اور یہ ایسے ہیں جانے بھی کہیں نہیں دیتے، جائے گا بھی کدھر؟ ان کی جذبالیاں ہیں، ان کا پیار ہے۔ یہ پیار نہ ہوتا تو بھائی کا دورہ تو چھوڑ دیں، ڈالر ملتے ہیں، پاؤنڈ ملتے ہیں، ریال ملتے ہیں، وہاں پر ایئر ٹکٹ مل رہے ہیں، خود مرید ترلے کر کے لے کے جا رہے ہیں، یار خود نہیں جا رہے تھے، مرید ترلے کر کے لے جا رہے تھے، میں کون ہوں، میں کیا خدمت کی؟ اس سے مجھ سے پڑھ کر لنگر آستانہ صادق آباد شریف پر تیار ہوتا ہے۔ ہم رات 1 بجے گئے، میرے ساتھ جتنے بندے بس پر گئے رات 1 بجے پہنچے، خدا کی قسم ڈرائیور کہتا ہے مسعود مظلوم شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اس ٹائم تے ماں تے بیوی بھی روٹی پکا کے نہیں دی، ثانی صاحب تیرے تو صدقے جاواں، نرم نرم روح جیسے روٹیاں گرم تے نرم ساڑے منہ کے رکھی ہوئی ہیں، اسی کسی نو کہ لنگر کھلاواں گے یار، اسی اس دردی خیرات تھے آتی ہے، اتھوں بچے کچھ نے ٹکڑے آتے اسی کام کر رہے ہیں۔
اس واسطے کوئی مت یہ سمجھے اپنے دل میں یہ بات ڈالے کہ ہم اگر کسی آستانے پر جاتے ہیں الحمدللہ وہ آستانے والے ہم سے پیار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ پیچھے ہمارا قلعہ پیار والا ہے, وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. میں اور اللہ نہ کرے ہم نے کبھی اپنے آستانوں کی بےعزتی کی. میرے پیر مرشد سرکار میاں صاحب مبارک تشریف فرمائے, خدا کی قسم میں نے کبھی ان کو میرے ساتھ دوستی بھی ہے, پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, بے تکلفی بھی ہم آپس میں کر لیتے ہیں, ان کی وہ کر لیتے ہیں, انہوں پیار ہے ان کا. لیکن کبھی بھی اس بے تکلفی میں خدا کو سامنے تشریف فرمائے کہ کبھی بھی اس بے تکلفی دوستانہ پن میں اگر اس فقیر سے بےعزتی ہوئی ہو تو میں کان پکڑ کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. میں نے تو مدینہ شریف مسجد نبی شریف میں جو نظارہ دیکھا ہے اور پیر ثانی سرکار کا جو میں حضور کی بارگاہ میں جو مقام اور حضور کی بارگاہ میں جو میں نے جو خیرات مانگنے کے انداز میں دیکھا ہے, خدا کی قسم مجھے لگ رہا تھا کہ رسول اللہ کامل طور پر کی طرف متوجہ ہے. اس طرح وہ فقیرانہ لیٹے تھے, میں لاکھ کوشش کی میں اس طرح لیٹوں, مجھے لیٹا ہی نہیں گیا. میں نے ایک اچانک نظر پڑی, اس طرح لیٹے تھے حضور کے در پر جیسے کہ سخی کے در پر فقیر لیٹا ہوتا ہے. میرے عزیز دوستو, ہم اس در کے, میرے دادا جی اس در کے غلام تھے, پاؤں سے ننگے جاتے تھے. میں اب جاتا ہوں نا, کل میں گیا پرسوں میں اور 12ویں شب ختم پر احباب سالے کا رات پہلے پہنچے تھے. جب میں پہنچا تو اللہ کا ذکر شروع کر دیا. میں نے تو چپ, میں آیا تو مجھے ذکر سناتی ہوں, ان کے دربار پر میرے سامنے ذکر کرتے ہو جنہوں نے پہاڑوں کو کمرے پڑھائے. چپ, خبردار یہاں کوئی پروٹوکول کرو میرا, خبردار کوئی. وہ میرے دادا یہاں پہ ننگے چپل آتے تھے, مجھے تو یاد ہی ہم چپل پہن کے پیر بن کے وہاں پہ آتے. میں پیر بن کے نہیں جاتا, قدم خدا کی رہا آج تک میں نہ بندر شریف پر یا آستانہ شریف پر میں پیر بن کے گیا ہوں. صادق ہوتے ہیں, ساتھ جاتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, وہ ہمارے مشاہد کا طریقہ تھا. لیکن میں آگے کے پیر بن کے نہیں جاتا, میں تو یہ دکھانے جاتا ہوں آقا جی پیر کے اندر یہ تیری نظر کا صدقہ آ رہا ہے, یہ تیری نظر کا صدقہ آ رہا ہے. اگر تیری نظر نہ ہوتی تو مجھے کون جانتا تھا, یہ شدرہ والے مجھے کون جانتا تھا. جی بڑے بڑے ملا آئے, بڑے بڑے مولوی آئے, جی دروازے پر ہمارے خلاف فتوا لگا, مفتی عارف شاہ صاحب کے خلاف, میرے خلاف. خدا کی قسم آج میں آپ کو پیر ثانی کی کرامت سناتا ہوں, پیر کنگر کی کرامت سناتا ہوں. مجھے ایک اس ایسے شخص کا فون آیا جس نے سب سے پہلے میرے اور مفتی عارف شاہ صاحب کے خلاف فتوے لے کر دروازے پہ لگائے. اس نے خود فون کر کے ملک محبوب رسول کو یہاں پر بھیجا, کہنے جاؤ وہ بڑا اچھا پروگرام. سمجھیے شاہ صاحب پہنچ گئے, اس نے بھیجا ہے. یہ تصرف ہے نسلیوں کا. عزیز دوستو, میں نے بہت ٹائم لے لیا. میرا مقصد یہ تھا, میں اس خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا چاہتا تھا. آج خوشی کا موقع ہے, میراث شریف بھی ہے, غوث پاک کی بھی ہے. میں نبی کریم کی خیرات, حضور غوث پاک کی خیرات, میں کون ہوں جبہ پوشی کرنے والا, یہ انہی کا ہے, جبہ ان کا ہے. ہم جبے کے قابل نہیں ہیں, نہ کفے کے نہ جبے کے. کفے کے قابل بھی یہ ہے, جبے کے قابل بھی یہ ہے. جی تو میں اس تفسیر قرآن کی خوشی میں اور آج کے اس پروگرام میں اپنے مبارک قدموں کو یہاں لانے کی خوشی میں میں سب سے پہلے ایک شیٹ جو اس دورہ تفسیر قرآن اور آج کے اس پروگرام کے عنوان سے تیار کی ہے, وہ اور جبہ حضور کی پیر ثانی سرکار کی جسم مقدس پر میرے ہاتھوں کا اس قابل تو نہیں, قبول فرما لیں گے, کبھی کبھی پہن لیں گے, ایسے کریں گے شاید میرے گنہگار ہاتھ کے سامنے آ جائیں اور میری بخشش کا سامان ہو جائے. یہی نیت سے میں دے رہا ہوں, کسی اور سے نہیں. قبول ہو جائے گا تو سائیں میرے بخشش کا سامان بن جائے گا. آپ خوش ہو جائیں گے, میری حسرت سمجھ جائے گی. آپ دعا دے دیں گے دل سے, آباد ہو جاؤں گا. آپ ناراض ہو جائیں گے, دعا ہو جاؤں گا. میں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے بنایا, میں گھر آپ کی عزت نہیں کر سکا, میرا گھر اس قابل نہیں تھا, مجھے ادب آداب بھی نہیں آتے تھے, لیکن آپ تشریف لائے تو آپ ناراض نہ جائیے. میرے ادب آداب سالکوں سے بھی کمی ہوئی ہو, انتظامات میں بھی کمی ہوئی ہو, میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن مجھے پیر سید محمود شاہ صاحب کی رزق حلال نے, ان کی رزق حلال نے اور ان کی چٹی داڑھی نے ہمیں حیا اور ادب سکھایا ہے. تو میں پیر سید محمد عارف شاہ صاحب اور پیر سرکار پیر جمیل الرحمان صاحب, پیر سید مسعود علی شاہ صاحب سے ادب و التماس کروں گا. حضرت علامہ مولانا محمد منور صاحب
تشریف فرمائیں. سب حضرات کھڑے ہو جائیں, آپ بھی کھڑے ہو جائیں, استقبال کیجیے اور ثانی سرکار کے مبارک وجود مقدس پر جبا. اب اسی خوشی میں ہمارے کسی آستانے پر ہر جگہ پر جہاں پر ہم اس نظر کرم سے مستفید ہوتے ہیں, اور میں انتہائی مشکور بھی ہوں حضرت قبلہ و کعبہ صاحبزادہ شان سرکار صاحبزادہ میاں جمیل الرحمان صاحب کا. آپ ہر وقت ہمارے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں, پیار محبت دیتے ہیں, ہمیں ہم سے لاڈ کرتے ہیں, ہمارے لاڈ ہماری اڑیاں مانتے ہیں. میری بےقلبیاں, ہماری یہاں عجیب و غریب حرکتیں میری جو ہے وہ ان پر نظر شفقت فرماتے ہیں. میں حضور قبلہ کعبہ پیر ثانی سرکار پیر سید مسعود علی شاہ صاحب, مفتی سید محمد عارف شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا محمد منور صاحب تشریف لائیں اور حضرت قبلہ پیر ثانی سرکار کی دست مقدس سے ہاتھ سے میاں جمیل الرحمان صاحب کی جس میں مقدس پر جو ہے یہ جبہ پوشی فرمائیں. سارے کھڑے جائیں اور اب تشریف آگے نہ آنے کو شروع, اپنی جگہ پہ آپ استقبال فرمائیں. اور اب آخر پر جنہوں نے 33 دن 33 کا عدد ثانی سرکار نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کراچی کہ عدد بھی دیکھیں 33 کا, 33 سبحان اللہ, 33 الحمدللہ جی, اور سبحان اللہ الحمدللہ شروع ہوا تو سبحان اللہ, ختم ہوا تو الحمدللہ جی. اب جنہوں نے اتنا کمال کیا اور یہ امت مصطفیٰ کو ایک عظیم تحفہ دیا, میری مراد میرے برادر اصغر اختر جو ہر دم میرے ساتھ جنہوں نے تعاون کیا, ہر وقت تعاون کیا, ہر لمحے پہ تعاون کیا, انتہائی بادب ہیں, انتہائی مخلص ہیں, میری ڈانٹ ڈپٹ میری سختی ترشی برداشت کرتے ہیں, اور میرا حق بھی بنتا ہے حیثیت بڑے بھائی کے جہاں پہ دیکھو میں تربیت کروں, الحمدللہ کی بھی ہے اور مانتے بھی ہیں. چھوٹے بھائی طاہر شاہ صاحب اللہ کو خوش رکھے, کامیاب رکھے, وہ دونوں میرے بھائی مخلص ہیں اور اتفاق والے ہیں. میں کہوں کھڑے ہو جاؤ کھڑے, میں کہوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, جو میں کہوں الحمدللہ اس طرح کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سید پیر محمود شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ والد گرامی کی حلال کمائی کا اثر ہے. الحمدللہ انہوں نے ہمیں حرام نہیں کھانے دیا. الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ یہ سعادتیں نصیب ہوئیں. تو اب میں اس خوشی میں والد گرامی کی طرف سے, میں کس کامل ہوگا, میں کون ہوتا ہوں دینے والا, یہ ان کی طرف سے ہے, حضور والد گرامی کی طرف سے قبلہ پیر ثانی سرکار کی خدمت میں مدیوانہ عرض ہے. اور میرا قبلہ پیر میاں جمیل الرحمان صاحب, پیر سید مسعود علی شاہ صاحب, علامہ محمد منور صاحب, سارے حضرات اپنے ہاتھ ساتھ ایسے کر لیں, آپ تبارک میں شامل ہو جائیں گے. ذکر کے ساتھ کھڑے جائیے استقبال اور یہ جبہ پوشی.
بلا تاخیر حضور قبلہ پیر ثانی سرکار کی ہمارے اشاعت مبارک کی مطابق جان محترم سامعین گرامی قدر میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، ایک ایک فرد کا مشکور ہوں. یہ سب آپ سب ثانی سرکار کی مرید ہیں انشاءاللہ الحمدللہ. میں ان کی محبت میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے. کئی ساتھی دو دن سے تیاری کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں، جھاڑو مار رہے ہیں، صاف صفائیاں کر رہے ہیں. میں آپ سب کا، آپ نے کس کی خدمت کی، کس کی میلاد میں آئے، کس کے نام پر یہ صفائیاں کر رہے تھے حضور کے میلاد کے لیے سرکار بغداد کے اس پروگرام میں یقیناً وہ مشاہدہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. ان کی نگاہ کرم اس وقت اٹھی ہوئی ہے، بس اپنے دلوں کو اب حاضر کر کے بیٹھے. یہ وہ وقت ہے جب سپیکر قبلہ ثانی سرکار کے سامنے جائے گا تو جو پردے تھوڑے تھوڑے رہ گئے وہ بھی کھل جائیں گے. بس پھر حضوری والا معاملہ ہوگا. آپ بے حضوری سے نکل جائیں اور انشاءاللہ جو بے حضوری تھی وہ نکالنے کے لیے بھی، اور باقی جو ہوگا وہ انشاءاللہ وہ بے حضوری نکل جائے گی اور حضور میں پہنچا دیں گے انشاءاللہ. آپ مطمئن ہو کے بیٹھے، جو دائیں بائیں موجود ہیں اور حضرات سے نماز ہے وہ دل جمی کے ساتھ اندر تشریف لے آئیں. کسی قسم کی جو ہے وہ گھبراہٹ محسوس نہ کریں. اور خصوصی خطاب احتیاط کہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت آل رسول اولاد علی پورے بدور نور رسول. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. آج گدیوں پر لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی کا مخالف ہے. ہاں جی، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں. الحمدللہ ہمارا ایسا ہے کہ میں خود آج فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو عزت کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقام پر پہنچا اور عزت کے ساتھ میں خود تقریر نہیں بلا رہا ہوں. میری عزت نہیں ہے، یہ میرا مقام ہے، میری عزت ہے. اگر میں حسد کروں بغض کروں کیوں اس مقام پر پہنچ گیا، کیوں اس کو اتنی ٹانگیں کھینچو، کوئی عیب لگاؤ، کوئی فلاں کرو، کوئی فلاں کرو، تو نقصان میرا ہی ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ہونا. الحمدللہ اللہ نے یہ سوچ ہی نہیں دی ہے کسی کے متعلق نہیں. میں تو اہل سنت و جماعت کے تمام علماء کا، تمام مشائخ کا، میرے ساتھ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، میں کہتا نہیں زبان بند رکھو، خبردار ہے تو سنی حضور کے دین کا کام کر رہا ہے. کام کرنے دو اس کو، مت اس کو چھیڑو، کام کرنے دو. عیب کی اصلاح کر سکتے ہو کر دو، ورنہ کام کرنے دو. اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ کام کیا، ہمارے سر فخر سے بلند ہوئے، پورے خاندان کا سر فخر سے بلند ہوا. وہ پیر کندر اور مشائخ دیوبندی کی اور سادات دیوبندی کے الحمدللہ وہ تاثیر وہ جو ہے وہ جامع الحمدللہ تشریف لاتے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد عارف شاہ ترمذی اویسی محمدی زید مجدہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے موعظات حسنہ سے ہمارے قلوب و باطن کو روشن منور فرماتے ہیں اور بڑے جوش ہوش اور عشق کی محبت کے ساتھ بیٹھے. نعرہ تکبیر رسالت سے محبت سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مجھے پتہ ہے میرے کتنا گلا پھاڑوں آپ نہیں بولیں گے، بلانے والا آئے گا خود بولیں گے. گلا پھاڑتا ہوں نہیں بولیں گے، وہ ابھی بلا لیں گے. ان کے بہانے پر آپ بولنا شروع کر دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ اعظمیہ، رحیمیہ، صالح آباد شریف، نعرہ عالیہ فیض آباد شریف، حضور ثانی سرکار، حضور میاں جمیل رحمان سرکار، حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید محمد عارف شاہ صاحب. والمجد والبهاء والكبرياء لله
والعظموت لله والرهبوت لله الحمد لله الذي أنزل أنواره في سورة المصطفى وأظهر قدرته في معجزات المصطفى والشكر لله الذي أظهر حسنه في جمال المصطفى والشكر لله والحمد لله الذي بين توحيده في لسان المصطفى والحمد لله والشكر لله الذي رد الشرك بسيف المصطفى والشكر لله والحمد لله الذي هدانا بهداية المصطفى والصلاة والسلام على منبع الصدق والصفاء والصلاة والسلام على مظهر التوحيد والثناء قبلة المرسلين وكعبة الأنبياء مقصود الملائكة وإمام الأنبياء سيدنا ومولانا محمد الذي جعله الله تعالى مطلعا على الغيوب فعلم ما يكون